اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب حذیفہ ابن الیمان و زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 501 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعیل بن عیسیٰ عن شریک عن ابی الیقظان عن زازان عن حذیفہ قال قالوا یا رسول اللہ لو استحلفت. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، عبداللہ نے روایت کی اسماعیل ابن عیسیٰ سے، اسماعیل ابن عیسیٰ نے روایت کی شریک سے، شریک نے روایت کی ابو الیقظان سے، ابو الیقظان نے روایت کی زازان سے، اور زازان نے روایت کی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اپنا خلیفہ مقرر فرماتے. قال ان استخلفت علیکم فعصیتموہ عذبتم ولكن ما حدثکم حذیفۃ فصدقوہ وما اقرأکم عبد اللہ فقرؤوہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم پر اپنا خلیفہ مقرر کروں پس تم اس کی نافرمانی کرو تو تم سزا دیے جاؤ گے، البتہ جو کچھ تم سے حذیفہ بیان کرے اس کی تصدیق کرو، اور جو کچھ تمہیں ابن مسعود پڑھائے اس کو پڑھو. قال عبداللہ فقلت لإسحاق بن عیسیٰ یقولون هذا عن ابی وائل قال لا عن زازان ان شاء اللہ هذا حدیث حسن وهو حدیث شریک. عبداللہ ابن عبد الرحمن یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، تو انہوں نے اپنے استاذ اسحاق ابن عیسیٰ سے کہا کہ محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے مروی ہے. تو انہوں نے کہا، اسحاق ابن عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ انشاءاللہ زازان سے مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث شریک کی ہے. عزیز طلباء کرام، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، نام حذیفہ، کنیت ابو عبداللہ، اور ان کی لقب صاحب السر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. ان کے والد کا نام حسل یا حسیل تھا سین کے ساتھ، اور لقب ان کا الیمان تھا. ان کے والد وہ شخص عزیز طلباء کرام کے غزوہ احد میں غلط فہمی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وطن یمن ہے، قبیلہ ان کا عبسی، اور مدینہ منورہ میں انصار کے قبیلہ عبد الاشحل کے حلیف تھے. ان کی وفات 36 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے 40 دن بعد ہوئی. یہ بہت بڑے بہادر اور فاتح رہے ہیں، اسی طرح مدائن کے گورنر بھی رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
منافقین کے نام بتائے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو فتن کی احادیث میں بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑا کمال عطا فرمایا تھا، بہت بڑے عالم تھے فتن کے احادیث کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع قرآن انہی کے مشورے پر اور انہی کے کہنے پر یہ کام کیا تھا۔ تو یہی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّمَا حَدَّثَكُمْ حذیفۃ فصدقوہ، کہ جو کچھ تم کو حذیفہ بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بکر عن ابن جریج عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر۔ ہمیں روایت کی سفیان ابن وکیع نے، سفیان نے روایت کی محمد ابن بکر سے، محمد ابن بکر نے روایت کی ابن جریج سے، ابن جریج نے روایت کی زید ابن اسلم سے، زید ابن اسلم نے روایت کی اپنے والد اسلم سے، اور اسلم نے روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہو فرض لأسامة في 3500 وفرض لعبد الله بن عمر في 3000 فقال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلى مشهد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے 3500 درہم کا وظیفہ مقرر کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3000 درہم مقرر کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اسامہ کو میرے اوپر کیوں ترجیح دی؟ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کسی جنگ کی طرف سبقت نہیں کی۔ قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کیونکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تیرے باپ سے، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں کہ عمر سے زیادہ ان کو محبوب زید بن حارثہ تھے، اور اسامہ ابن زید یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا تجھ سے، تو اسی لیے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے روایت کی یعقوب بن عبد الرحمن سے، یعقوب نے روایت کی موسیٰ ابن عقبہ سے، موسیٰ نے روایت کی سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے، یہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ما کننا ندعو زید ابن حارثة الا زید ابن محمد حتی نزلت ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، کہ ہم زید ابن حارثہ کو نہیں پکارتے تھے، نہیں بلاتے تھے مگر زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ راستی کی بات ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت زید ابن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے، واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے فلما قضا زید منہا وطرا،
یہ فضیلت صحابہ کرام میں صرف انہی کے حصے میں آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اغوا ہوئے تھے، پھر مکہ کے ایک میلے میں فروخت کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خریدے گئے، اور شادی کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا۔ پھر جب ان کے والد اور بھائی کو یا چچا کو پتہ چلا تو ان کے لینے کے لیے وہ مکہ مکرمہ آئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے بدلے میں زید دینے کا مطالبہ کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا ان کو جانتے ہو؟ تو جب انہوں نے تصدیق کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اختیار ہے، یہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر قیمت کے یہ آپ کے ساتھ چلا جائے، اور اگر یہاں رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو بھی اس کا اختیار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنا پسند کروں گا بجائے اپنے والدین کے پاس اپنے گھر کے جانے کے۔ تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ جسے کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت چونکہ متبنہ کو بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی زید کو بلایا جانے لگا، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہم زید ابن حارثہ کو نہیں بلاتے تھے مگر زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا تھا۔ موالی میں یعنی آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ ان کی ایک اور خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا تھا، مگر ان کی بات نہ بن سکی، گھر نہ بن سکا، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دی۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اسلام سے متبنہ کی رسم ختم کر دی، اور متبنہ کی بیوی کو زمانہ جاہلیت میں حقیقی بہو تسلیم کیا جاتا تھا، اس سے نکاح شادی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے سے اس کا تصور بھی ختم کر دیا، اور دوسرا پھر یہ بھی تصور نافذ کر دیا اور زمانہ جاہلیت والا ختم کر دیا کہ بھائی جو جس کا بیٹا ہے اپنے اصل باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارو، متبنہ جس نے گود لیا ہوا ہے اس کی طرف منسوب کر کے نہ پکارا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح ان کے بیٹے اسامہ ابن زید ان سے بہت ہی زیادہ محبت، یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی ان کو کسی لشکر کسی سریہ میں بھیجتے تو انہی کو امیر بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا الجراح بن مخلد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسهر عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عمرو الشيباني قال اخبرني جبلة بن حارثة اخو زيد قال، ہمیں روایت کی جراح ابن مخلد اور کئی دیگر حضرات نے، یہ سب کہتے ہیں ہمیں روایت کی محمد ابن عمر ابن رومی نے، انہوں نے روایت کی علی ابن مسہر سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے ابو عمر الشیبانی سے۔ ابو عمر الشیبانی نے کہا مجھے خبر دی جبلہ ابن حارثہ نے جو کہ زید کے بھائی ہے، قال قدمت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ ابعث معي اخی زیدا قال هو ذا فإن انطلق معك لم امنعه۔ زید ابن حارثہ کے بھائی جبلہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا یا رسول اللہ زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے
وہ اگر آپ کے ساتھ جائے تو میں ان کو منع نہیں کروں گا۔ قال زید یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کے اوپر کسی کو نہیں چنوں گا، یعنی میں صرف آپ کا ہی انتخاب کروں گا، آپ ہی کے پاس ٹھہروں گا۔ قال فرأیت رأی اخی افضل من رأیی، تو جبلہ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہوئے پھر ایمان لائے ہیں، صحابی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے بہت ہی بہتر تھی، اس نے ایک بہترین جگہ کو، بہترین شخصیت کو چنا تھا۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن الرومی عن علی ابن مسہر، ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابن الرومی کی روایت سے جو انہوں نے علی ابن مسہر سے نقل کی ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی احمد بن الحسن نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مسلمہ سے، عبداللہ ابن مسلمہ نے روایت کی امام مالک ابن انس سے، امام مالک ابن انس نے روایت کی عبداللہ ابن دینار سے، اور عبداللہ ابن دینار نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا وامر علیہم اسامہ بن زید فطعن الناس فی امرته، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، پس کچھ لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ فقال ان تطعنوا فی امرته فقد کنتم تطعنون فی امرت ابیہ من قبل وأیم اللہ ان کان لخلیقا لامارت وان کان من احب الناس الی وان هذا من احب الناس الی بعدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کی امارت پر تانازانی کرتے ہو تو اس سے پہلے تم ان کے والد کی امارت پر بھی تانازانی کر چکے ہو، حالانکہ وہ امارت کے اہل تھے، سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی کہ ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے، یعنی جس طرح زید بن حارثہ تھے تو اس کے بعد اب یہ اسامہ یہ بھی مجھے اسی طرح محبوب ہے جس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وحدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک ابن انس، ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے اسماعیل ابن جعفر سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک ابن انس کی اس حدیث کی طرح حدیث روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری فوجی مہم تھی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیخین جیسے دوسرے بھی کبیر اکابر صحابہ کرام وہ شامل تھے۔ اب اس لشکر پر ان حضرات کی موجودگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کرنا، یہ بات کچھ لوگوں کو زیادہ ہضم نہ ہو سکی تو انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی، پس یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تم لوگ زید پر بھی اسی طرح تانازنی کر چکے ہو، اس کو بھی امارت کا اہل تسلیم نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ امارت کے اور سپہ سالاری کے اہل بھی تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو اس کے بعد اسی طرح یہ اسامہ بھی نہ صرف یہ کہ امارت کے لائق ہے، سپہ سالاری کے لائق ہے،
بلکہ یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ، مناقب کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔